ایگزیکٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کا ایشو بہت بڑا ہے. تیسری بات جو آپ نے خود بات کی کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی حلقے ہیں وہ اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ جہاں ایک مخصوص طبقے کے علاوہ آپ باقی معاشرے کے روشن خیال متوسط طبقے یا لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس اسپیس نہیں ہے کہ وہ پھر فائنینشیل ڈائنامکس اتنے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر الیکشن لڑنا، آپ قومی اسمبلی کی تو بات رہنے دیں، صوبائی اسمبلی، یو سی ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے، کاؤنسلر کے الیکشن کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ ایک عام شریف آدمی کے لیے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں آ کے یہ کام کرنا ہے. اچھا، جو کوڈ بنائے گئے ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کے اندر حصہ لینے کے لیے ایک مخصوص لمٹ، آپ کی حد متعین ہے نا کہ آپ اتنا خرچ کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا اور کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرتا. وہی رول آف لا کا ایشو ہے. آخری بات میں کہنا چاہوں کہ جمہوریت صرف ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت صرف شہریوں کے مابین ایک نام ہے معاہدے کا یا ایگریمنٹ کا نام ہے. پاکستان کی ریاست کے وہی جو آپ کی موضوع کا جو ایک پہلو بھی ہے خود مختاری صوبوں کی، کہ پاکستان کے 4 خالق یونٹ ہیں، 4 پاکستان کے خالق فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کے مابین توازن اختیارات کا، طاقت کا، فیصلے سازی میں شرکت کا، وسائل کی تقسیم کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک طرف تنازعات کی بڑی لمبی فہرست ہے، دوسری طرف یہ ڈیموکریسی اگر ہے بھی برائے نام تو پروسیجرل قسم کی ہے، سبسٹینشل نہیں ہے کہ وہ اپنے جوہر کے اندر، اپنے سبسٹینس کے اندر وہ ڈیموکریسی ایسی ہو کہ ڈیلیور کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پہلو ہیں جن کے بغیر پاکستان میں جمہوریت ایسے آسمان سے نہیں آئے گی. ناظرین وٹھوں تھا ہکڑی ننढी साई اساں سان گڏ رهجو. ناظرین پروگرام ایشوز اینڈ آئیڈیاز میں ایک دفعہ بیر تاں کے بھلی کار چوں تھا. اسان جو موضوع ہے ریاستی بحران، جمہوریت ऐं صوبائی خود مختاری. جی ظفر اللہ خان صاحب، میرا پھر وہی، کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے کہ جمہوریت بھی جس انداز میں پاکستان میں چلتی آ رہی ہے، کیا وہ انڈیویڈول سے لے کے پھر سوسائٹی، نیشنز اور پھر ملکی لیول پہ ریپریزنٹیٹیو ہے؟ دیکھیں، اس میں الیکٹورل ریفارمز کے بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارا سسٹم ہے فرسٹ پاس دی پوسٹ، سنگل کنسٹیچوئنسی. اس میں بعض اوقات ایم این اے ایسا ہوتا ہے جس کے مقابلے میں زیادہ اس کے خلاف ووٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن 3-4 میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. اب بعض ممالک نے اسے پروپورشنل ریپریزنٹیشن بنا لیا، یعنی 2 کینڈیڈیٹس آپس میں الیکشن، ہاں، یا پھر رن آف الیکشن کا کانسیپٹ بنایا کہ اگر آپ نے منیمم بینچ مارک 50% سے کم لیے تو رن آف الیکشن ہوگا. دوسری بات جو جامی صاحب نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ اس پہ ہم نے کچھ ریسرچ کی کہ پاکستان میں بہت ساری قباحتیں موجود ہیں. پلوٹوکریسی ہے، پیسے کی سیاست ہے، اور ووٹ کی خرید و فروخت سے لے کر ترقی ایک مرات ہے، سیاسی مرات ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں جو موجود ہے. بعض ممالک میں اس چیز کو ریفارم کیا گیا، پبلک فنڈنگ کے میکنزم بنائے گئے، سیلنگز کو، مثلا اب ایک ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے قانونی طور پہ آپ 15 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتے ہیں. 200 سے زائد پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ایک کنسٹیچوئنسی میں. صرف آخری دن کی ٹرانسپورٹ، کرسیاں اور کناتیں، ان کا بل کریں نا تو وہ 15 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے. 45 لاکھ کے الگ بات ہے. کیمپین باقی جو 40-45 دن کی ہے وہ الگ بات ہے، اور اب جو کیمپین کروڑوں کی بات ہے، ہاں وہ تو کروڑوں کی بات ہے. میرا رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے کم خرچ نہیں ہوتا ایک صوبائی اسمبلی، اور 2 کروڑ کے قریب ایک قومی اسمبلی. اور پھر ہم نے ماشاءاللہ سینٹ کے انتخابات میں، یعنی کہ پارٹی بیسڈ پارلیمان میں جب آزاد لوگ جیت کے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے پیسے کی بہت مہربانی وہاں بھی ہوتی ہے. تو ایک پیسے کی سیاست کا عمل دخل ہے. الیکشن کمیشن کی بات آپ نے کی، جو سیٹ آف رولز، مثلا اگر انڈیا میں ڈیموکریسی اسٹیبلش ہوئی ہے، ایک تو وہاں سیوک ایجوکیشن کا سسٹم مضبوط ہے، سیاسی جماعتیں باوجود کوتاہیوں کے، ہم فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بھی ہوں گی اور ہم ان سے سیکھ کے آگے بھی بڑھیں گے. سیاسی جماعتیں ایک نسبتاً بہتر صورت میں ہیں، ہماری بہت بری صورت میں. وہی سیٹ آف رول ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو چلاتا ہے. الیکٹورل ریفارم اس طرح سے کریں، پارٹیسپیشن، انٹری ان پالیٹکس عام آدمی کے لیے ناممکن بنا دی گئی ہے. دنیا بھر میں تقریباً ڈیزائنر پالیٹکس کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں، سنگل ایشوز کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں، چھوٹے ریجنل نیٹ ورکس اور الائنسز بن رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہ کلچر آ رہا ہے.
اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے لوگوں نے یہ وکیلوں کی تحریک میں یہ جب بہت سارے حکمرانوں کو کالا باغ ڈیم بنانے کا جنون چڑھتا ہے، اس کے خلاف ٹھیک ٹھاک سول سوسائٹی ریزسٹ کرتی ہے، پولیٹیکل سوسائٹی ریزسٹ کرتی ہے، تو شہری اب آرگنائز ہو رہے ہیں. شہری جب یہ جان جائیں گے کہ ہر چیز پالیٹکس پہ ڈیسائڈ ہوتی ہے کہ اسکول کہاں بنے گا، کتنی شہر کو ترقیاتی مراحت ملیں گی، تو اگر ان کی اس میں آواز ہی نہیں ہے تو وہ تو پیچھے رہ جائیں گے. ریفارم الیکٹورل پولیٹیکل چاہیے. اب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ جو کرتا ہے لا، پہلا لا ایک ایسے شخص نے دیا جس کا سیاسی جماعت سے کوئی 18 کلومیٹر دور فاصلہ تھا، ایوب خان. وہ تو فوج میں ٹرین ہوئے تھے. ضیاء الحق نے اس میں ترامیم کی، کیوں پابندیاں بھی لگائیں. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیس کیا کہ یہ رجسٹریشن آرٹیکل جو 17 ہے رائٹ ٹو ایسوسیشن، اس کے خلاف جاتا ہے. تو ماشاءاللہ مشرف صاحب اور تخلیقی ہو گئے، انہوں نے نیا پولیٹیکل پارٹی آرڈر دیا. انہوں نے کہا رجسٹریشن تو نہیں ہوگی لیکن کوالیفائنگ کلازز ہوں گی. اب اس میں ماشاءاللہ دیکھیں، ہم پارٹیوں کے سالانہ اثاثے دیکھتے ہیں، اتنے میں تو آپ ایک چھوٹی آرگنائزیشن نہیں چلا سکتے جتنے میں ملک کی مہان پارٹیاں چل رہی ہیں. اور اس میں ایک دھیلا نہیں خرچ کرتے وہ پالیسی ریسرچ پہ، تو پالیسی کی ذہنی غربت ہوگی. ایک دھیلا نہیں خرچ کرتے اپنے کارکنوں کی ٹریننگ کے لیے، حکومت مل جاتی ہے تو گورننس کرنی نہیں آتی. پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمیں ورلڈ بینک ادھار دے یا کوئی اور سٹی بینک کو ادھار دے. بھئی یہ سارے میکنزم ہونے چاہیے. آپ اتنی لانگ ٹرم، میں تو بلکہ بعض اوقات کہتا ہوں ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہماری حکومتوں اور ایسے اداروں کو 24 کی بجائے 48 گھنٹے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت ساری کوتاہیوں کا فاصلہ آگے طے کرنا. صحیح. جامی صاحب، آپ نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بہت باریک بینی سے اور نزدیکی سے دیکھا ہے، مختلف پروگرامز میں آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. جمہوریت کے جب ذکر چھڑتا ہے تو اس میں سیاسی جماعتوں کا بہرحال ایک بڑا رول ابھرتا ہے اور آتا ہے. اور خاص طور پہ میرے خیال میں جو بھی پاکستان میں تھوڑے بہت سو کالڈ جمہوری پیریڈز آئے ہیں، ان میں سیاسی جماعتوں کی کردار کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور آج بھی ایسا دور چل رہا ہے تو اس میں سیاسی جماعتوں کا بڑا کردار ہے. کیونکہ جب مشرف کے دور کو ہم نے دیکھا تو اس کے جو جبر نے نتیجہ یہ دیا کہ ملک کی دو بڑی جماعتیں بیٹھ گئیں ایک ساتھ، جو کبھی نہیں بیٹھی تھیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی. تو یہ ایک بلیسنگ تھی کہ اس دور کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں میں بھی ایک ریئلائزیشن آئی کہ ہمارے اندر کتنے بھی اختلافات موجود ہوں، لیکن ہمیں بہت سارے ایشوز ہیں جمہوریت کے جن کے اوپر ایک ساتھ بیٹھ کے جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کا پھر حکومت آئی تو پھر نتیجہ ہم نے دیکھا کہ کتنی پھر بد اعتمادی بھی پھیلی، کیسے کیسے ڈیسیشنز ہوئے اور کتنے گیپس آ گئے. سیاسی جماعتوں کی پرورش بھی جو جمہوری انداز میں اندر سے ہونی چاہیے، اسٹرکچرلی ان کے آئین ہونے چاہیے، اسٹرکچر ہونا چاہیے، ان کے اندر بھی ایک جمہوری رویہ ہونا چاہیے، وہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں، جو ہم نے پچھلی اس پروگرام میں اور اس پروگرام میں بات کی ہے ساری ریاست کے بحران کی اور اس کے ہم نے وجوہات کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس ریاستی بحران یا جو اسٹیٹ کا جو رول اور کریکٹر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو مفاد ہے، اس کی سب سے کوئی برا وکٹم ہے پاکستان کا تو سیاسی پارٹیاں پاکستان کی. اور سیاسی پارٹیاں صرف پاکستان کے اندر نہیں، دنیا جہان میں آج کے جدید جمہوری جو معاشرے دنیا میں جہاں بھی ہیں، ریاستیں ہیں، سیاسی دیکھیں، جمہوریت کوئی آسمان سے کوئی فضا سے آنے والی چیز نہیں ہے. جمہوریت وہی بات کہ شہریوں کے مابین ایک اتفاق ہے یا نا اتفاق ہے. شہریوں کی رائے، ان کے مفادات کا تحفظ، ان کا ڈسکورس، ان کے ایشوز، ان کی پالیسیز، ان سب کے اظہار کے لیے، مینیفیسٹیشن کے لیے، ان کو پروفیس کرنے کے لیے، ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو آپ کے پاس لے دے کر معاشرے کے اندر ادارے ہوتے ہیں، اس کا سب سے ایڈوانس ٹول سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں. سیاسی پارٹیوں کے مضبوط سیاسی پارٹیوں کے بغیر جمہوریت مضبوط ہو نہیں سکتی. صحیح. اب ہم آج پاکستان میں جب بات کرتے ہیں جمہوریت کیوں کمزور ہے، جمہوریت سیاسی پارٹیوں کے مضبوط ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتی.
اچھا، اب ہم اس بات کو لے لیں کہ سیاسی پارٹیوں کی مضبوط ہونے کے